اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم سامعین اور ناظرین، امید واسق ہے اللہ کریم کے فضل سے، حضور کی نظر رحمت سے آپ خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہماری یہ خوبصورت ویڈیو حجر اسود کے متعلق معلومات، جسے بلیک سٹون کالا پتھر کہتے ہیں، یہ پتھر کہاں سے آیا، کیسے آیا اور کن کن انبیاء کے پاس رہا، اور پھر کس نے اس کو چوری کیا، چوری کرنے کے بعد یہ کس ملک میں اور کس بادشاہ اور کس فرقے کے پاس رہا، اور پھر جب انہوں نے واپس کیا تو کتنے پیسوں کے عوض واپس کیا، اور آج کل یہ پتھر کہاں ہے، اور یہ پتھر پہلے کیسا تھا اور اب اس کا رنگ کالا کیوں ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں۔ ناظرین کرام، حجر اسود کو تاریخ میں صرف ایک بار مکمل طور پر چوری کیا گیا، اور یہ سانحہ کرامتہ نامی گمراہ فرقے نے انجام دیا۔ حجر اسود 317 ہجری 930 عیسوی میں چوری کیا گیا۔ اس واقعے کا ذمہ دار ابو طاہر جنابی تھا، جو کرامتہ فرقے کا سردار تھا، بادشاہ تھا۔ 317 ہجری میں کرامتہ کے سردار ابو طاہر نے مکہ پر حملہ کیا اور حاجیوں کا قتل عام کیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ اللہ اکبر! حجاجان کرام کو اس نے قتل کیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، پھر حجر اسود کو نکال کر اپنے علاقے بحرین کے مقام حجر میں لے گیا۔ حجر اسود وہاں تقریباً 22 سال اس کرامتہ نامی فرقے کے درمیان موجود رہا، اور ابو طاہر نے اس کو جو ہے وہ چوری کیا، اور پھر 22 سال حجر اسود وہاں رہنے کے بعد جو ہے وہ واپس آیا۔ تو حجر اسود کو جب واپس لایا گیا تو اس میں دراریں پڑ چکی تھیں، یعنی کہ یہ اپنی پہلی اور اصلی حالت میں موجود نہ تھا۔ اسی وجہ سے آج حجر اسود کو سلور کے فریم میں رکھا گیا ہے، تاکہ یہ جو ہے اس کے جو دراڑیں ہیں، یہ ٹکڑے ہیں، وہ نظر نہ آ سکیں۔ حدیث پاک کے مطابق حجر اسود شروع میں اس کا جو کلر ہے، اس کا جو رنگت تھی، وہ سفید تھی۔ لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جناب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو حجر اسود کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے لا کر دیا اور اسے کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ اللہ اکبر! کتنا متبرک پتھر، جس پتھر کو اللہ کے پاک مقرب فرشتے جناب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے لا کر جناب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ مکہ میں ہر قبیلہ حجر اسود کو نصب کرنے کی عزت چاہتا تھا۔ اسی دوران ایک مشہور واقعہ ہوا جس سے قبائل میں جھگڑا پڑ گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ آپ نے چادر بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سب قبائل کے سرداروں سے چادر اٹھوائی، پھر خود حجر اسود کو اپنی مبارک ہتھیلیوں سے اپنی جگہ پر لگایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک بڑے خون خرابے کو روک لیا گیا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ کتنا متبرک پتھر ہے۔ آج حجر اسود کئی ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ بظاہر جو حجر اسود ہے، جو ہمیں آج کل نظر نہیں آتا، اس کے اوپر سٹیل کی لیپنگ کی گئی ہے، سٹیل کی کورنگ کی گئی ہے۔ تو آج جو حجر اسود بچا تھا وہ کئی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جنہیں چاندی کی مضبوط مدد سے ایک جگہ رکھا گیا ہے۔ جدید سسٹمز، کیمرے اور گارڈز کے ذریعے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور سنت ہے کہ اسے چومیں یا دور سے اشارہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود گواہی دے گا ان لوگوں کے حق میں جو اخلاص کے ساتھ اسے چھوتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو حجر اسود کو بوسہ دینا، اسے چھونا یا اسے اشارہ کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ راہ نجات اور راہ جو ہے وہ شفا کا بھی سبب ہے۔ تو ناظرین کرام، حجر اسود کے حوالہ سے یہ خوبصورت مدلل اور انتہائی مختصر ویڈیو آپ نے سماعت کی۔ ایسی اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار